اب ہم نے پڑھنا ہے جونائل ڈیلیکنسی، ہم نے پڑھ لی تو اس کی آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہے نا. اب پڑھتے ہیں جونائل جسٹس سسٹم. اسکرین شو ہو رہی ہے بیٹا؟ میرین آپ مائک اوپن کر کے بتائیں ذرا جلدی سے، اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایشو ہے تو. یس سر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، juvenile justice system means a system of legal framework یا پھر a system جو ڈیل کرتا ہے juvenile delinquency کو. کوئی بھی اگر کرائم کرے گا، کوئی بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہوگی، تو وہ جو ہے وہ اس کو جو ڈیل کرے گا وہ جونائل جسٹس سسٹم کرے گا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. is a specialized branch of criminal justice designed exclusively for the person under 18 who are alleged to have committed, are accused of, or have been found committed an offense. ٹھیک ہے، ان شارٹ کہ وہ لوگ جو کہ پکڑے گئے ہیں اوفینس کرتے ہوئے. تھوڑی سی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے کہ پہلے جو ہے وہ یوتھفل اوفینڈرز آرڈیننس آیا، پھر اس کے بعد پوسٹ ضیاء ریفارمز میں جو ہے یو این کنونشن 1990 کے بعد، یعنی کہ ریاض ڈیکلیریشن یا ریاض والے جو تھا، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس نے انٹرنیشنل چائلڈ رائٹ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیے. پھر اس کے بعد جے جے ایس او آیا. ٹھیک ہے، جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس آیا. ٹھیک ہے، جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ بچے کو نہیں دینی. پھر 2018 اور اس کے بعد سے جو اب چل رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ ریفارمیٹری سکولز ایکٹ ہے، یوتھفل اوفینڈرز، انڈسٹریل سکولز آرڈیننس ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، سی آر پی سی ہے، جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس اور جوینائل سسٹم ایکٹ ہے. یہ سارے ڈیل کرتے ہیں جو لیگل کوڈز ہیں یا پھر لاز ہیں، وہ ہیں جوینائل جسٹس سسٹم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹرنیشنلی طور پہ دیکھا جائے تو یو این کنونشن 1989، یو این اسٹینڈرڈ منیمم رولز 1985، ریاض گائیڈ لائنز جو ہیں وہ. ٹھیک ہے، حوانہ رولز اور یو این اسٹینڈرڈ آف منیمم نان کسٹوڈیل میجر. یہ سارے انٹرنیشنل فریم ورک، یہ ہے پاکستانی فریم ورک، یہ ہے انٹرنیشنل فریم ورک. ٹھیک ہے، ان کو بس تھوڑا تھوڑا یاد کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے کیس ان پوائنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ گائیڈنگ پرنسپلز جو ہیں وہ یہ ہیں جوینائل جسٹس کے کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ، کہ کوئی بھی اگر آپ نے چائلڈ کے بارے میں آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے، ججز کے بارے میں یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. یہ جوینائل جسٹس سسٹم جو کورٹس ہیں ان کے گائیڈنگ پرنسپل یہ ہیں کہ کوئی بھی جوینائل اگر پکڑا جاتا ہے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ لینا. ٹھیک ہے بیٹا، بچے ہیں 3. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہے بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ. ایوری ڈیسیجن مسٹ سرو دا چائلڈ لانگ ٹرم ویلفیئر. Judges must consider SIR, rehabilitative sentences, non-mandatory. بھائی سنٹینسز جو ہیں وہ نہ دیں، اگر دینا بھی ہے سنٹینس مین سزا. سزا اگر دینی بھی ہے تو وہ سزا دیں جو کہ بچے کی مینٹیلٹی کو ہارم نہ کرے. منیمم انٹروینشن، اسٹیٹ انٹروینشن شوڈ بی لمیٹڈ اینڈ پروپورشنیٹ. اریسٹ اونلی ایز لاسٹ ریزورٹ. بھائی اریسٹ اگر
کرنا بھی ہے تو لاسٹ ریزورٹ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ باہر و باہر ہی معاملہ جو ہے وہ حل کرنا ہے. سپریشن فرام ایڈلٹس، جو جونائلز ہیں ان کو ایڈلٹ سے جو ہے وہ الگ رکھنا ہے کورٹس کو، جیل میں بھی، ٹھیک ہے، کہ ایڈلٹس جو ہیں وہ الگ ہوں اور وہ ان کی کسٹڈی الگ ہو، ٹھیک ہے. رائٹ ٹو لیگل ایڈ، کہ اس کو وکیل رکھنے کی اجازت ہوگی. پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی، کہ اگر کوئی اریسٹ بھی ہو گیا تو اس کی پرائیویسی رکھی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دو جی، نہیں، ٹھیک ہے. جس اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو کوئی اریسٹ ہوتا ہے تو اس کی فوٹو ویڈیو مل جاتی ہے اریسٹ ہوئے ہوئے کی، پولیس خود اپلوڈ کرتی ہے، اس کا بیان اپلوڈ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہے. نو ڈیتھ پینلٹی یا پھر لائف امپریزنمنٹ، آپ جونائل کو لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی نہیں دے سکتے. ریہیبلیٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن مینس پرائمری گول از ٹو ریفارم ناٹ پنش. پروبیشن، کاؤنسلنگ، ووکیشنل ٹریننگ ایز پر، بھائی آپ نے پروبیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ پڑھیے گا. جونائل کورٹ پروسیس کیا ہے جناب پاکستان میں؟ تو پروسیس اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی اوفینس ہوگا، ایک بچہ اوفینس کرے گا، چلیں جی اوفینس ہو گیا. اب کیا؟ اوفینس ہونے کے بعد وہ باہر سے ہی مسئلہ حل ہوگا. جو باہر کا مسئلہ ہے وہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے اس کا پروسیس. اریسٹ از دا لاسٹ ریزورٹ اونلی، بھی اریسٹ لاسٹ ریزورٹ ہے. پھر ہینڈ گفنی کریں گے، پھر انفارم پروبیشن آفیسر پلس گارڈین کو بھی بلانا اور پروبیشن آفیسرز کو بھی. پھر میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی اس کی کہ کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوا چوٹ وغیرہ کا. پھر بیل از ڈیفالٹ پریفرنس، بھائی جب ہی جج کے سامنے پیش ہوں گے جج نے اس کو بیل دے دینی ہے. بیل گرانٹ ہو جاتی ہے اور ریلیز ہو جاتا ہے گارڈین کو. پھر معاملہ چلتا رہتا ہے اور پھر وہ سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ آتی ہے، ٹرائل چلتا ہے، ان کیمرہ ٹرائل، مطلب کہ جو ٹرائل ہے وہ پرائیویٹ ہیئرنگ میں ہوتا ہے. ورڈکٹ آتا ہے، ورڈکٹ مطلب ٹرائل کے بعد جو فیصلہ آتا ہے اس کو ورڈکٹ کہتے ہیں. تو اس میں گلٹی یا نان گلٹی کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی گلٹی ہے یا نان گلٹی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ریہیبلیٹیٹیو سینٹینسنگ. اب تک تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی ریہیبلیٹیٹیو سینٹینسنگ کیا ہے، اور لطیف آواز آہستہ کرے گا، ٹھیک ہے. پھر پوسٹ ریلیز سپرویژن بائی پروبیشن آفیسر، ٹھیک ہے، کہ آپ وہ بعد میں پھر ریلیز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یار کوئی بات نہیں ہے ریلیز کر رہے ہیں لیکن انڈر سپرویژن رکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی، بہت ایزی ہے یہ بھی. اچھا، کسٹوڈیل انٹیروگیشن کے کی سیف گارڈز پڑھ لیتے ہیں. اس میں یہ ہے، جی جی بیٹا بولیں. ہیلو، اچھا میں چلتا ہوں آگے. اس میں سب سے پہلے تو ہے لیگل ریپریزنٹیشن. اکیلے بچے کا آپ جو ہے وہ انٹیروگیشن نہیں کریں گے. انٹیروگیشن کس کی موجودگی میں ہوگی؟ لائر یا گارڈین یا پروبیشن آفیسر. نو فورس اور ٹارچر، بھائی انٹیروگیشن کے درمیان کوئی فورس یا ٹارچر جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے رائٹ ٹو سائلنس، جوینائل کین ناٹ کمپیلڈ ٹو اسپیک اگینسٹ دیم سیلف. پھر اس کے بعد ہے چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ، وہی کہ انویسٹیگیشن چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ. پھر اس کے بعد ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے اور ہینڈ اوور کر دینا ہے کورٹ کے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایس آئی آر ہے. ایس آئی آر ہے اس کی سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ، جس میں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ، ایجوکیشن ہسٹری، فزیکل مینٹل ہیلتھ،
نیبرہڈ، کمیونٹی انوائرمنٹ، سرکمسٹانسز آف اوفینس، یہ ساری چیزیں ایس آئی آر میں ہوگی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کارنر سٹون ہے انڈیویجول جوینائل جسٹس کا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ہی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ لیتی ہے. پھر ہے بیل آف فار جوینائلز. تو جوینائل کوئی بھی اگر کرائم کرتا ہے تو اس کے 99% چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو بیل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اوفینس اگر بیلیبل ہے تو اس کو تو بیل مل جائے گی. نان بیلیبل بھی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے بیل. اگر کوئی بہت زیادہ سیریس اوفینس کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کو پھر ریمانڈ ہوم بھیج دیتے ہیں، یا پھر اگر فیملی ایشورٹی اویلیبل نہ ہو تو پھر وہ این جی او کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیل کنڈیشن وائلیٹ. اگر کوئی بندہ بیل ہوتا ہے نا، کہ بیل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو بیل تو دے رہے ہیں ہم، لیکن ہماری مرضی، ہم جب مرضی آپ کو کورٹ کے سامنے بلائیں آپ نے حاضر ہونا ہے. تو اگر کنڈیشن کو وائلیٹ کرتا ہے یا حاضر نہیں ہوتا تو پھر ریمانڈ ہوم بھیج دیتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ٹرائل سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، پروسیس ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے وہ کیس فائل ہوتا ہے کسی بھی جوینائل کے خلاف. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لیگل ایڈ کونسل جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر اس نے اپنا وکیل کرنا ہے تو اپنا وکیل، اگر اپنا نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرے گی وکیل فری آف کاسٹ. پھر اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ ان کیمرہ ہیئرنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایس آئی آر کو جج دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایگزامینیشن ہوتی ہے ایویڈنس کی. یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے پورا پروسیجر یاد کرنا. پھر اس کے بعد سبمیشنز ہوتی ہیں. ڈیفینس سبمیشن مطلب کہ جو بچے کا وکیل ہوتا ہے وہ اپنے آرگیومنٹس پیش کرتا ہے، نہیں بچہ یہ بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ کی ریکوائرمنٹس ہیں جوینائل ٹرائل کے لیے، وہ دیکھ لیتے ہیں. کہ جو جوینائل ہے اس کا ٹرائل جو ہے وہ ایکسکلوزیولی جوینائل کورٹ میں ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. ان کیمرہ مینز پرائیویٹ، تو جو ہیئرنگ ہے وہ پرائیویٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، ہر کسی کے سامنے نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد گارڈین پریزنٹ، کہ جو گارڈین ہے یا پیرنٹ ہے وہ ہیئرنگ کے دوران یا ٹرائل میں جو ہے وہ وہاں میں موجود ہو. فری لیگل ایڈ، نو ہینڈ کف، چائلڈ فرینڈلی لینگویج ایس آئی آر میں، یہ ساری آپ کو پتہ ہے. پھر ہے سینٹینسی سٹیج. بھی اگر سزا ہو جاتی ہے تو کچھ سینٹینس ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے تو سینٹینس، یہ سینٹینسز مین سزائیں. پہلے تو ہے جناب آپ نے جو ہے وہ ایڈمونیشن، وارننگ جو ہے اس کو دے کے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، پھر ہے پروبیشن. چائلڈ ریمینز ان کمیونٹی انڈر سپرویژن آف، مطلب چائلڈ اپنی کمیونٹی میں رہتا ہے، مطلب اپنے گھر میں رہتا ہے لیکن سپروائز کرتا ہے اس کو پروبیشن آفیسر. پھر ہے کمیونٹی سروس، کہ چائلڈ جو ہے اس سے کمیونٹی سروس کروائی جاتی ہے. وہ بڑا فنی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا چل بھائی تو نے جو ہے وہ صفائی کرنی ہے. فار ایگزامپل اس کی یہ ڈیوٹی بھی لگ سکتی ہے کہ اس نے علامہ اقبال پارک کی جو ہے وہ جھاڑو سے صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمیونٹی سروس از آلسو اے سینٹینس. کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی، فائن، پلیسمنٹ ان بورسل، وہ کیا ہے؟ چائلڈ پلیس ان بورسٹل انسٹیٹیوشن فار ایجوکیشن. بورسٹل انسٹیٹیوشن مینس کہ وہ ایجوکیشن یا اسکلز لرن کرتا ہے وہاں. ریمانڈ ہوم آرڈر مینس کہ ریمانڈ ہوم میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو یہ کچھ ٹائپس آف سینٹینسز تھے. ٹھیک ہے، پھر اب دیکھ لیتے ہیں رولز آف کی ایکٹرز ان جوینائل جسٹس سسٹم. اب پولیس کا کیا رول ہے؟ پولیس کا رول ہے اریسٹ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، کسٹڈی میں رکھنا، سرچ اینڈ سیزر کرنا اور انٹیروگیشن کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا میڈیکل کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ ڈو اینڈ ڈونٹ جو ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے گا، بہت ایزی ہے. I have made everything easy for you guys. پھر اس کے بعد
رول آف جوینائل پروبیشن آفیسر. جوینائل پروبیشن آفیسر کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ والی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ میں پبلکلی گروپ میں جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ پچھلے ٹاپک کے ساتھ یہ انٹر لنک ہے، تو سب کا جو ہے وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. بیٹھے ہیں، چلیں جی. پھر اس کے بعد ہے پری ٹرائل جوینائل پروبیشن آفیسر. جو پروبیشن آفیسر جو ہے وہ بیک بون ہے جوینائل جسٹس سسٹم کی، کیونکہ وہ لنک ہے نا ایک بچے، فیملی اور کورٹ میں کے درمیان. تو پری ٹرائل میں جو ہے وہ پولیس اس کو انفارم کرتی ہے، پھر انویسٹیگیشن فیز میں وہ گیدر کرتا ہے انفارمیشن اس کے بارے میں، بچوں کے بارے ایس آئی آر کے لیے. پھر جو ہے وہ کورٹ کو بتاتا ہے بیل کے سٹیج پہ کہ یار اب یہ جو بچہ ہے یہ بڑا اچھا رہا ہے تو اس کو بیل دے دو. ڈائیورژن ریکمنڈیشن وغیرہ وہ ساری وہی دیتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ٹرائل فیز پہ جو ہے وہ اچھا یہ ساری ایزی چیزیں میں کیوں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اچھا رول آف جوینائل پروسیکیوٹر. اب یہ پڑھنے والی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنے والا کوئی بھی اس میں کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے، سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا. جج کا کیا کوٹ ہے رول ہے اس میں؟ وہی رول ہے بھائی، وہ جج بیٹھا وہ فیصلہ دے گا. یہ ساری چیزیں آپ اس میں پڑھ لیں گے. رول آف ڈیفنس اٹرنی. ٹھیک ہے، ڈیفنس اٹرنی کا کیا رول ہے؟ ڈیفنس اٹرنی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا، بچے کو بچائے گا. اگر بچے نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا اور اس کو بے بنیاد اور اس کو ناجائز سزا مل رہی ہے تو وہ اس بچے کو بچائے گا، اور بچانے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ وہاں سے رہا کروائے گا if he is innocent. ٹھیک ہے، تو یہ رول ہوتا ہے ڈیفنس اٹرنی کا. باقی یہ پڑھ لیں گے. جوینائل کریکشنل انسٹیٹیوشنز ان پاکستان. تو یہ جو اوپر ہم انسٹیٹیوشنز پڑھتے آ رہے ہیں نا وہ ساری کی ساری یہاں پہ کور ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ہے. جوینائل کریکشنل انسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے ہے ریمانڈ ہوم. یہ ٹیمپرری پری ٹرائل ہاؤسنگ فار اریسٹڈ جوینائلز ہے. ٹھیک ہے، جس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے. ایسے سمجھیں کہ یہ بچوں کی جیل ہے جس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے. ان کو فوڈ، شیلٹر، بیسک ایجوکیشن، کاؤنسلنگ، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ریفارم ہو سکے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بوسٹل انسٹیٹیوشن ہے جس میں لانگ ٹرم کریکشنل فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، جس میں فارمل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، مورل ایجوکیشن دی جاتی ہے تاکہ جو ہے بچے جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ریفارم ہو. اس کے بعد ہے یوتھفل اوفینڈر انڈسٹریل اسکول، جس میں بھی جو ہے وہی آپ کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، ووکیشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے، ووکیشنل، تاکہ آپ سکلز سیکھیں. چائلڈ پروڈکشن انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ جیسے اولڈ ہومز کہہ لیں، وہ اولڈ بچوں کی انسٹیٹیوشن یہ ہے. ٹھیک ہے، جس میں بچوں کو جو ہے سائیکولوجیکلی وہ کیا جاتا ہے. ریہیب کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. اچھا کچھ ایکٹس ہیں، صرف ان کے نام یاد کر لیں انف ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں اوپر. اچھا اب کریکشنل انسٹیٹیوشن میں کیا کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا. فارمل ایجوکیشن دی جاتی ہے، ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں لرن کرتے ہیں آپ سکلز. سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، آپ یہاں پہ غلط ہو، آپ یہاں پہ ٹھیک ہو. یہ ساری چیزیں آپ کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. ریلیجن اینڈ مورل ایجوکیشن وہی بھائی اسلامک ٹچ دیا جاتا ہے. اسپورٹس اینڈ ریکریشن جو ہے وہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر پروگرامز، فیملی ری یونیفیکیشن، لائف اسکل ٹریننگ اور گریوینس میکینزم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہاں پہ آپ کو ملتی ہیں؟ ایک جوینائل کو کریکشنل انسٹیٹیوشنز میں. اچھا یہ کچھ ہیں،
یہ آرگیومنٹس آپ خود پڑھیں گے اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور بلکہ آپ اس کو امپروو بھی کر لیں گے. کریکشنل ٹیکنیکس فار جوونائل اوفینڈرس. سب سے پہلے انڈیویجول ٹریننگ ٹیکنیک ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہر طرح سے پہلے ایگزامائن کیا جاتا ہے. جیسے اب میرے انڈیویجول مینٹورشپ کے بچے، ٹھیک ہے، اس میں ون آن ون جو انٹریکشن ہے وہ ہوتی ہے، اور جو جوونائل ہے اس کو جو ہے نا وہ ریفارم کرتے ہیں انڈیویجولی، ناٹ جیسے اب کلاسز انڈیویجول مینٹورشپ اور کلاس کا بھی کہہ لیں، اکیڈمی جوائن کی تو آپ 50 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، انڈیویجول مینٹورشپ ہے تو وہ ایک ہی بچے کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سائیکو تھراپی پرووائڈ کی جاتی ہے، وہی کہ آپ کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا وہ کریں گے. ریئلٹی تھراپی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ریئلٹی تھراپی کیا ہے؟ یہ ایک ولیم گلاسر ایک سائیکیٹرسٹ تھے، انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریفارم کر سکتے ہیں بچے کو. تو اس میں WDEP ان کی ٹیکنیک تھی، وانٹس ڈوئنگ ایویلویشن اینڈ پلاننگ. ٹھیک ہے. جس میں وانٹس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ بچے سے وہ پوچھا جائے کہ آپ کو لائف سے کیا چاہیے، واٹ آر یو کرنٹلی ڈوئنگ. ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ جو ہے اس سے بچے کا آئیڈیا ہو سکے کہ اس کی کرنٹ دماغ میں کیا چل رہا ہے. ایویلویشن کہ اب آپ کیسے ہو، پہلے کیسے تھے، یہ وہ پھر پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. پھر ہے گروپ ٹیکنیک، وہی سب کو برابر جو ہے وہ ڈیل کرنا. پھر پازیٹیو پیئر کلچر ہے. ٹھیک ہے. اٹ از اے گروپ بیسڈ اپروچ، جہاں پہ جو ہے جوینائل انسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ بچے ٹرین کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ کریکٹ کرے. ٹھیک ہے. اور میلیو تھراپی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہوتی ہے اس کا انوائرمنٹ ہی ایک جو ہے وہ ٹول کے لیے رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیلی روٹین ان کی کیسی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بچہ سیدھا ہو جاتا ہے. ملتان میں ایک سکول ہے مسلم سکول، وہ اس پہ فٹ ہے، کرتا ہے کہ وہاں پہ بچے جو ہے نا جاتے ہیں وہ فون بھی یوز نہیں کرنے دیتے، اور بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن، ووکیشنل اینڈ ریکریشن پروگرامس. تو یہ چیزیں یہ ساری چیزیں آبویسلی ریفارم کرتی ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے. وائلڈرنس پروگرامز آؤٹ ڈور بیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائکنگ کروائی جاتی ہے، کیمپنگ کروائی جاتی ہے، آؤٹنگ کروائی جاتی ہے بچوں کی ماؤنٹین وغیرہ پہ. ٹھیک ہے. جوینائل بوٹ کیمپس ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک شارٹ یا مطلب مہینہ سے 3 مہینے کے ٹائم کے لیے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ کہیں لے کے جایا جاتا ہے بوٹ کیمپس، اور پھر اس کے بعد اسی میں ہی بچوں کو جو ہے وہ ان کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی سمری ہے ٹوٹل جتنے بھی میں نے بتائی ہیں ان کی. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس اینڈ پاکستان کمپلائنس. وہی انٹرنیشنل اینڈ پاکستان والا آپ پڑھیں گے، پچھلے لیکچر والا ہی ہے، تو وہ آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ریفرنس کا جو ہے وہ تھوڑا لنک ہے جہاں جہاں سے میں نے ڈاٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. اب مجھے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اینی کویشچن بیٹا، ادروائز میں کلاس اینڈ کرنے لگا ہوں. چلیں جی. تھینک یو سو مچ.